بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ جس شخص میں یہ تمام علامات اور یہ تمام نشانیاں پائی جائیں اور وہ ان نشانیوں کا عادی ہو تو اس کی منافقت میں کوئی شک نہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے تو اس میں نفاق کی کچھ رمق پائی جاتی ہے، کچھ نفاق کی جھلک پائی جاتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ 3 علامات، یہ 3 نشانیاں پائی گئیں وہ منافق ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، یعنی وہ منافق ہی ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھ کے نماز پڑھے اور یہ سوچے کہ ہم مسلمان ہیں تب بھی وہ نہیں، وہ منافق ہے۔ 3 علامتیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت داروں کو ادا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک کرکرہ نامی شخص نگراں مقرر تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا فی النار، کہ وہ جہنم میں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سن کر گئے اور اسے دیکھنے گئے تو انہوں نے ایک چادر اس کے پاس پائی جو اس نے مال غنیمت سے خیانت کر کے چرا لی تھی۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا اور ان کے سامان کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ تو بڑی اعجاز کی بات ہے، یہ بہت اچھے کام کی بات ہے، بہت فخر والے کام کی بات ہے، بہت بڑی خدمت کی بات ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے اور ان کے سامان کی حفاظت کر رہا ہے، مگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سامان میں جو مال غنیمت تھا اس میں خیانت کی، اور خیانت کس چیز کی صرف ایک چادر چرائی تھی۔ تو اس چادر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مختصر طور پر یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو اس میں ایسی خیانت کا ذکر کیا اور بیان کیا کہ آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، کل قیامت کے دن میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، اور کل قیامت کے دن کوئی شخص میرے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ اس کے اوپر اونٹ سوار ہو اور اونٹ بلبلا رہا ہو، آواز کر رہا ہو، اور وہ آ کر کہے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، اور میں صاف انکار کر دوں، میں تو دنیا میں تمہیں بتا چکا تھا۔ اسی طرح بکری کا بھی لفظ ہے، بکری کا بھی ہے، گائے کا بھی ہے کہ یہ سب، اور آدمی کا بھی لفظ ہے کہ جو شخص اس سلسلے میں خیانت کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر سوار ہوں گے اور آواز بھی کر رہے ہوں گے، اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف انکار کر دیں گے کہ میں دنیا کے اندر تمہیں بتا چکا تھا کہ خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، مگر تم نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ اسی طرح کپڑے کا بھی ذکر ہے اس حدیث کے اندر، اور زیورات کا بھی ذکر ہے کہ کوئی شخص اس حالت میں نہ آئے کہ اس کے اوپر کپڑا لدا ہو اور کپڑا پھڑپھڑا رہا ہو، آواز کر رہا ہو، زیور لدے ہوں اور زیور آواز کر رہے ہوں، اور وہ آ کر کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، اور میں صاف انکار کر دوں کہ میں دنیا کے اندر تمہیں بتا چکا تھا، اب میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو خیانت کرنے والا اور چوری کرنے والے کی یہ سزا ہے کہ سب کے سامنے دنیا کی تمام، جب سے دنیا بنی ہے اور جب دنیا ختم ہوگی تمام لوگ موجود ہوں گے، اور سب کے سامنے ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ کتنی ذلت کی بات ہوگی، کتنی ذلت کی بات ہے۔ تو اس لیے خیانت اور چوری سے ہم سب کو بچنا چاہیے، ظلم و زیادتی سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان میں سے جو بہتر بات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تم اس دنیا میں جیے اسلام اور ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین، تقبل یا رب۔